شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنی چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں اس خوشگوار موسم میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانی آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے آئمہ نے قصور سے۔ آئمہ بتاتی ہیں کہ میں قصور کی رہائشی ہوں اور یہ خوفناک کہانی میری زندگی میں پیش آئی قریباً 8 سال پہلے، جب میں اپنے رشتہ داروں کے گھر ایک فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 8 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ریلیٹیوز تھے جو کہ ایک علاقے میں رہتے تھے جس کا نام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ جو علاقہ تھا وہ تھوڑا سا گنجان آباد تھا، گاؤں ٹائپ وہ علاقہ تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے گھر میں شادی تھی اور وہ میری کزن لگتی تھی جس لڑکی کی شادی تھی، تو اسی وجہ سے ہم سبھی لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا اور ہمارے قریبی بھی تھے، تو اس وجہ سے ہم سبھی لوگ وہاں پر شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے ہمیں کچھ دن پہلے ہی بلا لیا تھا تاکہ جو ہم لڑکیاں ہیں، میں اور میری 3 بہنیں اور میرے جو بھائی ہیں، یعنی سب بچے، وہ یہ چاہتے تھے کہ آ کر رونق لگائیں اور جس طرح شادی کا ماحول ہوتا ہے وہ سارا ماحول ہم جا کے بنائیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ جلدی چلے گئے۔ اس کے اپٹن سے 2 دن پہلے ہم لوگ ان کے گھر پہنچ چکے تھے اور ان کے وہاں گاؤں میں اس طرح کی کوئی بیوٹی پارلرز وغیرہ بھی موجود نہیں تھے جو کہ اچھے سے تیار کرتے ہوں یا پھر پروفیشنل ہوں، تو ان کا سارا جو انتظام تھا وہ بہت زیادہ سادہ تھا۔ اور مہندی لگانے کے لیے، کیونکہ مجھے مہندی آتی تھی، تو مہندی لگانے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے دلہن کو مہندی لگانی ہے، اسی لیے آپ تھوڑا جلدی آ جانا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے، ہم لوگ ان سے ملے، سب سے ہم لوگ مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی، لیکن وہاں پر میں نے نوٹس کیا کہ جو دلہن ہے وہ نہیں آ رہی تھی باہر، حالانکہ ابھی اس کا اپٹن بھی نہیں تھا کہ وہ اپٹن میں بیٹھی ہو۔ تو میں نے پوچھا دلہن کی امی سے کہ تائی امی، یہ دلہن کیوں اندر ہے اور وہ باہر کیوں نہیں آ رہی، کیا اسے نہیں پتہ ہم لوگ آئے ہیں؟ تو تائی امی نے اس بات کو تھوڑا اگنور کیا، میں نے اس بات کو فیل کیا، محسوس کیا کہ تائی امی مجھے اس بات کا جواب نہیں دینا چاہ رہی، تو میں خاموش ہو گئی اور میں نے یہ کہا کہ میں تھوڑی دیر میں مل لوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اس کے کمرے میں گئی، دلہن کے کمرے میں ایک عجیب سی وحشت تھی اس کے کمرے میں، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی شادی کا گھر ہے یا دلہن کا کمرہ ہے۔ بہت زیادہ وہاں پر مجھے گھٹن محسوس ہوئی، اندر جاتے ہی میرا سر اور کندھے بھاری ہو گئے۔ مجھے یہ چیز بہت زیادہ عجیب لگی، پہلے کبھی بھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب میں اس کے پاس گئی، میں نے اس سے بات کی، سلام دعا کی، حال چال پوچھا، اس کے مزاج میں مجھے بہت زیادہ تبدیلی نظر آئی۔ جس طرح پہلے وہ بڑی خوش اسلوبی سے ہمارے ساتھ ملتی تھی اور بہت زیادہ ایک اس کی خوشگوار طبیعت تھی، وہ بہت زیادہ ڈل ہو چکی تھی، بہت زیادہ چپ رہ رہی تھی، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی اور بس ایسے تھا جیسے وہ کہیں کھوئی ہوئی ہے، کسی خیال میں یا کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہے۔ میں نے اس سے بار بار پوچھا بھی کہ تم اس طرح کیوں ہو گئی ہو، تم تو بہت زیادہ ایک خوش اخلاق لڑکی ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری شادی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ بہت زیادہ اس چیز سے اور پریشان ہو گئی جب میں نے یہ شادی والا اسے جملہ بولا، تو میں اس چیز سے ذرا اپنا آپ کو شرمندگی مجھے محسوس ہوئی کہ میں نے اس سے جو بات کی ہے، پتہ نہیں کہ اس سے میری کیا بات بری لگی ہے۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر آ گئی، اتنے میں کافی سارے ہمارے کزنز جو تھے خاندان کے، وہ لوگ بھی آ چکے تھے اور ہم سبھی لوگ وہاں پر جو ڈھولکی کی رسم ہوتی ہے ہم لوگ وہ کرنا سٹارٹ ہو گئے، اور اسی کے کمرے میں بیٹھ کر اچانک سے جب ہم لوگ بہت زیادہ مستی کر رہے تھے اور گانے گا رہے تھے اور اس کو ہم لوگ بہت زیادہ خوش دیکھنا چاہتے تھے، تو ہم لوگ شادی کے گانے گا رہے تھے، اچانک سے وہ اٹھی ہے اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا
اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی، اس نے کہا کہ بند کرو یہ سب، مجھے پسند نہیں آ رہا ہے، اور اس کمرے سے اٹھ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہمیں بہت زیادہ عجیب لگا کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ کچھ ہمارے کزنز یہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے اس سے شادی کی خوشی نہ ہو، اس کی مرضی سے نہ ہو رہی ہو، لیکن مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا مسئلہ ہوتا تو وہ مجھ سے شیئر کرتی، کیونکہ ہماری اتنی فرینکنیس تھی ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنی کوئی بات ہوتی تھی تو ہم شیئر کر سکتے تھے، لیکن اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات بھی شیئر نہیں کی۔ اگلے دن مجھ سے مہندی لگانی تھی، میں اس کے کمرے میں گئی اور اس کے بالکل بیڈ کے سامنے اس کا ڈریسنگ ٹیبل پڑا ہوا تھا، اور بیڈ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنا سر جھکا کر، اپنے گھٹنوں پر اس نے اپنا سر رکھا ہوا تھا، اور جب میں کمرے میں داخل ہوئی اس نے مجھے دیکھا اور اچانک سے وہ میری پیچھے جو کونا تھا وہاں وہ دیکھنا شروع ہو گئی، اور اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے یا وہاں کوئی موجود ہے۔ میں نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے وہاں پر، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کسے دیکھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، تم آ جاؤ اندر۔ جب میں اس کے پاس بیٹھی اس سے مہندی لگانے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرا یقین کرو گی؟ میں نے اسے کہا کہ ضرور میں تمہارا یقین کروں گی۔ ابھی وہ بات مجھ سے کرنے ہی لگی تھی، اچانک سے مجھے ایسے لگا کہ اس سے کوئی جھٹکا لگا ہے، اور وہ بالکل خاموش ہو گئی ہے، بہت زیادہ سیریس ہو گئی ہے۔ میں اس سے پوچھتی رہی کہ کیا بات ہے، تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے، مجھے بتاؤ اگر کوئی پریشانی ہے تو۔ اچانک سے اس کی آواز اتنی تبدیل ہو گئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کی آواز ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ مہندی لگانا شروع کرو۔ تو جب اس نے مجھے ایک غصے کے لہجے میں یہ بات کہی تو میں بھی تھوڑا سا سہم گئی، اور میں نے اسے مہندی لگانا شروع کر دیا، اور میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو بھی ماحول بن رہا ہے، اس کمرے کا جو ماحول ہے، جب بھی میں جاتی تھی مجھے بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی تھی اپنے کندھوں پہ، اور سر میں بہت زیادہ مجھے بھاری پن محسوس ہوتا تھا۔ میں بس وہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی، میں نے اسے جلدی جلدی مہندی لگائی، اور میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ جب تک میں اسے مہندی لگا رہی تھی اس نے اپنی پلکیں ذرا سی بھی جھپکائی نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، اور بس وہ مہندی کو دیکھتی رہی۔ اور جیسے ہی میری وہ چیز ختم ہوئی، میں نے اسے مہندی لگائی، میں اٹھ کر آنے لگی تو میں دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہوئی، کیونکہ جب میں نے پلٹ کر شیشے کی طرف دیکھا تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہاں پر اس کے روپ میں اس کے بالکل ساتھ ایک اور کوئی عورت، کوئی لڑکی بیٹھی ہے، اور وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اس نے کپڑے بھی ویسے ہی پہنے ہیں، اور اس کے ہاتھوں پر مہندی کی جگہ بہت زیادہ جلنے کے نشان ہیں، ایون کہ اس کے پورے چہرے پر اور پورے جسم پر جلے ہوئے نشان تھے، اور بہت زیادہ وہ خوفناک ترین کوئی چیز تھی، کوئی لڑکی تھی جو وہاں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی اس طرح لگ رہی تھی جیسے اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، وہاں بڑے بڑے سوراخ ہیں، اور نہ ہی اس کی ناک تھی، اس کی ناک کی جگہ بھی مجھے 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا شیشے کے اندر، میں نے تو چیخ مار دی، اور جب میں چلائی اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا میری کزن کی طرف تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر بھی وہ اسی بالکل ایک سٹینڈنگ جو اس کی پوزیشن تھی وہ وہی تھی جو میں نے دیکھی تھی پہلے بھی جب اسے جھٹکا لگا تھا۔ اور اس نے مجھے غصے سے کہا کہ میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ میں باہر آئی اس کے کمرے سے، میں نے تائی امی کو یہ ساری بات بتائی، میں نے تائی امی کو بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جنات کا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے کسی ایسی چیز کو اس کے پاس بیٹھے دیکھا ہے جب میں مہندی لگا رہی تھی، جو کہ بالکل بھی نارمل یا کوئی انسان تو نہیں تھا۔ تو جو تائی امی تھیں وہ رونا شروع ہو گئیں، اور روتے روتے وہ یہ کہنے لگیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں بیٹا، ہمارے ساتھ بہت زیادہ برا ہوا ہے۔ اور میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ یہ بتانے لگی کہ جب اس کا رشتہ پکا ہوا اور جب ہم لوگوں نے سب لوگوں کو، یعنی تم سب رشتہ داروں کو جب یہ بات بتائی، تو اس میں سے ایک فیملی ایسی تھی جن کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے، اور انہوں نے ہم سے بہت زیادہ لڑائی کی، اور لڑائی میں نہ جانے ایک دوسرے کو کیا کیا بول دیا جاتا ہے، لیکن وہ جاتے جاتے ہمیں یہ بول کر گئے کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا اس کا رشتہ کہیں اور کر کے،
اور ہمیں تم لوگوں نے بالکل بتایا بھی نہیں، تم نے خبر بھی نہیں دی ہمیں۔ تمہیں اس چیز کا نتیجہ بہت جلدی مل جائے گا اور تمہیں اس کا نقصان بھرنا پڑے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی کے اوپر کسی نے یا انہی رشتہ داروں نے کالا جادو کروایا ہے یا کچھ بھی کروایا ہے، جس کی وجہ سے میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کیونکہ جیسے ہی وہ لوگ گئے، اس کے اگلے ہی دن میری بیٹی کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، اچانک سے وہ چلانا شروع ہو گئی جب میں اس کے پاس گئی۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ امی، مجھے شیشے میں ایک بہت ہی زیادہ عجیب و غریب لڑکی، بلکہ خوفناک لڑکی مجھے نظر آئی ہے، میرے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی، جب میں اپنے شیشے میں کھڑے ہو کر میں بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ اور وہ جو لڑکی تھی وہ بھی سیم میری طرح پیچھے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ اس کے بال نہایت ہی الجھے ہوئے اور بہت زیادہ گندے تھے، اور اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ اور جب میں نے یہ بات سنی، مجھے لگا کہ شاید اس کو وہم ہوا ہے یا کچھ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ چیز اسے ہر جگہ پر نظر آنے لگی اور وہ یہ کہنے لگی کہ امی، مجھے اکیلا مت چھوڑا کریں، جب بھی آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑتے ہیں وہ چیز میرے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے کسی عامل صاحب کو بلوایا اور ان سے جب پوچھا، انہوں نے جب اس چیز کا حساب لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی پر ایک بہت ہی پراسرار مخلوق ہے جس کا قبضہ ہو چکا ہے، اور وہ اس کی جان چھوڑے یہ ایک ناممکن سی بات لگ رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیر کر دی ہے بلانے میں مجھے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ پہلے بلا لیتے جب اس نے اس پر قبضہ کرنا شروع کیا تھا، ہو سکتا تھا کہ میں اسے بچا لیتا، ممکن تھا، لیکن اب یہ چیز ممکن نہیں لگ رہی، اس کا علاج مشکل لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عامل صاحب جو تھے وہ چلے گئے۔ جب میں نے یہ بات سنی کہ یہ سارا واقعہ، یہ سارا کچھ ماجرا میرے ان فیملی ممبرز کے ساتھ یعنی میرے رشتہ داروں کے ساتھ ہوا ہے، تو میں بہت زیادہ حیران بھی ہوئی، مجھے دکھ بھی بہت ہوا کہ میری اتنی اچھی کزن کے اوپر کسی نے اس طرح کالا جادو کروایا اور جنات اس پر بھیجے۔ نہ جانے لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جب بارات کا ٹائم تھا، بارات آ گئی تھی اور اس کو ہم لوگوں نے ابھی بٹھایا ہوا تھا، ابھی اس کو ہم لوگ ہال میں نہیں لے کر گئے تھے کیونکہ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو جیسے ہی نکاح کا وقت آیا، ہماری کزن کی طبیعت نہایت ہی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی کہ وہ چیخیں مارنا شروع ہو گئی، اس نے رونا شروع کر دیا، اپنے آپ کو اس نے مارنا شروع کر دیا، اور وہ بار بار یہی کہنے لگی کہ اس شادی کو روک دو، اس شادی کو مت کرو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ لیکن ہم سب کو یہ بات پتہ تھا، یعنی تائی امی کو، اس کے گھر والوں کو اور مجھے یہ بات پتہ تھی کہ یہ سب کچھ یہ خود سے نہیں کہہ رہی ہے، اس سے کہلوایا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا دماغ اپنے قابو میں نہیں تھا۔ تو جو ہم لوگ تھے، ہم نے ان کو تسلی بھی دی، اور جو دلہن تھی اس کو ہم لوگوں نے بہت مشکل سے سنبھالا، اس کو بٹھایا، اور جیسے ہی اسے بٹھایا وہ بے ہوش ہو گئی، جس کی وجہ سے نکاح میں دیر ہو گئی۔ اور جو لڑکے والے تھے وہ یہ پوچھنے لگے کہ اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں لڑکے والوں کی طرف سے، دولہا کی طرف سے نکاح ہو چکا تھا اور بس اس کے نکاح کی دیری تھی۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ پھر ہم لوگوں نے اس پر دم کیا، اور ہم لوگوں نے دم کیا ہوا پانی اس پر چھڑکا، اس پر پھونکا اور اسے وہ پانی پلایا، تب کہیں جا کے اس کی طبیعت سنبھلی، وہ ہوش میں آئی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے ابھی کیا کیا ہے یا ابھی کیا ہوا ہے۔ ہم نے اسے بتایا بھی کچھ نہیں، ہم نے جلدی سے جو مولوی صاحب تھے ان کو بلایا، ہم نے نکاح کروایا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، اس کا علاج پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے جو جنات اگر کسی کے اوپر ہوتے ہیں، اگر وہ اسی وقت نہ ہٹائے جائیں، اس سے دور نہ کیے جائیں، تو شادی کے بعد جو جنات ہوتے ہیں وہ نکاح میں وہ ساتھ ہی ایک بند جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اتارنا ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی نہیں جاتے، اگر ایک دفعہ کسی انسان پر جنات قابض ہوں اور اس کا نکاح کر دیا جائے اسی حالت میں۔ اس کی ہم نے جب شادی کی، اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں بعد میری جو تائی امی تھی، ہم لوگ گھر آ گئے شادی کے فنکشن سے فری ہو کے۔ تھوڑے دنوں بعد تائی امی کی ہمیں کال آئی اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ تائی امی آپ کو کیا ہوا ہے؟
اب تائی امی ہمیں بتانے لگیں کہ اس طرح سے مسئلہ ہوا ہے، وہ وہاں گئی ہے اور جیسے ہی بارات کے اگلے دن یعنی ولیمے والے دن اس کی ویسے ہی طبیعت خراب ہوئی ہے، اسے دورہ پڑا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جب انہوں نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے تو ہم لوگوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہے، یہ بس تھوڑا سا پریشان ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کہ یہ ایک نارمل طبیعت خراب ہے، کیونکہ اسے اسی طرح دورہ پڑا تھا جس طرح اسے نکاح کے وقت پڑا تھا۔ اس کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی اور وہ جو چیز تھی اب وہ اس پہ حاوی ہو چکی ہے، وہ اس کے اندر حاضر ہو جاتی ہے، اور اسی حالت میں اس نے جب وہ چیز اس کے اندر حاضر تھی تو اس چیز نے اس کے اندر حاضر ہو کر اس کے سسرال والوں کو بھی نقصان پہنچایا، ان کے گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچایا، اور کافی کچھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بیٹی نے یہ کیا ہے۔ تو ہم نے جب انہیں یہ بات بتائی کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا تو انہوں نے ہماری بیٹی کو واپس بھیج دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی لڑکی کو نہیں رکھ سکتے جس کے اوپر جنات کا سایہ ہے، اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمیں پہلے نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ ہماری جو کزن تھی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ کافی کوششیں کی کہ اس کا گھر جو ہے دوبارہ آباد ہو جائے، دوبارہ وہ اپنے سسرال چلی جائے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور انہوں نے اسے طلاق دلوا دی۔ اور تب سے جو وہ میری کزن ہے وہ اپنے گھر میں واپس آ گئی، میری تائی امی کے گھر ہی وہ رہتی ہے، لیکن وہ جو مخلوق ہے وہ اس کے ساتھ ابھی بھی ہے اور وہ بالکل بھی اسے چھوڑ کر نہیں گئی، اور اس کے پاس اب کوئی جاتا بھی نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں، بلکہ اس کے اپنے گھر والے ڈرتے ہیں اس کے پاس جانے سے، کیونکہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب دورے کی کنڈیشن میں ہے اور کب وہ نارمل بیٹھی ہے۔ جب وہ نارمل ہوتی ہے تو وہ خود سب کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے، گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتی ہے، لیکن جب اس کے اوپر دورے کی کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ بالکل بھی کسی سے بات نہیں کرتی اور بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں اپنے کمرے میں جا کر نکالتی ہے، اور اپنے کمرے کی لائٹ بھی آف کر لیتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی ہے۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میری زندگی میں بھی پیش آئی، اور میری کزن کی زندگی کی ایک خوفناک کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔